الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله عز وجل: إن لكم في رسول الله أسوة حسنة. محترم سامعین کرام، آپ کے سامنے نبی آخر زماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پیش کی جا رہی ہے۔ اس تعلق سے ہم آپ کے سامنے چند دنوں سے مخاطب ہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی ابتدائیات اور بنیادی باتیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں۔ آج ہم آپ کے سامنے یہ پیش کرنا چاہیں گے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے پہلے دنیا کے مذاہب کا کیا حال تھا۔ جو مذہب اس وقت عام طور سے بڑے پیمانے پہ پائے جاتے تھے، ان کی کیا حالت تھی، جن میں سے بعض مذاہب اپنے وقت میں اللہ کی طرف سے بھیجے گئے تھے اور جن کے لانے والے اللہ کے برگزیدہ پیغمبر اور رسول تھے، جیسے یہودیت، عیسائیت، اور بعض وہ مذاہب جن کے پیشواؤں اور رہنماؤں کے بارے میں پوری تفصیل سے بات معلوم نہیں ہوتی ہے کہ کیا ان کو بھی کوئی نبی اور رسول لے کے آئے تھے۔ لیکن بہرحال جو بھی مذاہب تھے، ان سب کے کچھ حالات کو جاننا ضروری ہے کہ وہ کس پوزیشن میں تھے، کہ جو دھرم، جو مذاہب نبی اور رسول کے دوارا آئے تھے، کیا وہ اپنی اصلی حالت میں تھے، کیا ان کے ماننے والے اسی کے مطابق اپنی زندگی گزار رہے تھے جو ان کے سامنے ان کے پیشوا نبی اور رسول نے پیش کیا تھا۔ مثال کے طور پہ موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، یہ اللہ کے برگزیدہ اور سچے رسول تھے۔ ان کی رسالت، ان کی نبوت، ان کی پیغام رسانی میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ انہوں نے جو پیغام دیا وہ برحق تھا، وہ سچ تھا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے پہلے کیا لوگ اپنے اپنے مذہبوں پہ صحیح طریقے سے چل رہے تھے؟ جس طریقے سے مثال کے طور پہ یہی یہود و نصارہ کیا ان آدیشوں کا پالن کر رہے تھے جو انہیں موسیٰ علیہ السلام یا عیسیٰ علیہ السلام نے دیے تھے؟ تو کیا یہ ان کو صحیح سے فالو کر رہے تھے؟ تو ہم آپ کے سامنے آج کے سبق میں اسی تعلق سے کچھ خلاصہ پیش کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد مبارک سے پہلے جتنے مذاہب تھے وہ سب نام کے مذاہب رہ گئے تھے۔ ان کا پورے طور پہ ستیہ ناش کر دیا تھا ان کے پیشواؤں اور ماننے والوں نے، اور ان کی یہ حالت ہو گئی تھی کہ وہ ایک دم بے جان اور مردہ ہو چکی تھی۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ 6 شتابدی عیسوی میں دنیا کے بڑے مذاہب، قدیم مذہبی صحیفے، ان کے احکام و قوانین بچوں کا کھلونا بن چکے تھے، اور ہیر پھیر کرنے والے منافقوں اور ناخدا ترس بے ضمیر مذہبی رہنماؤں کی ذاتی اغراض کا نشانہ اور حوادث زمانہ کا اس طرح شکار ہو چکے تھے کہ ان کی اصل شکل و صورت کو پہچاننا مشکل ہو گیا تھا، بلکہ اس کو پہچاننا ناممکن ہو گیا تھا۔ اگر ان مذاہب کے فاؤنڈر خود بھی آتے تو وہ خود بھی اس مذہب کو پہچان نہیں پاتے۔ مثال کے طور پہ اگر موسیٰ علیہ السلام تشریف لاتے اور یہودیوں کی وہ حالت دیکھتے جس پہ وہ چل رہے تھے، یا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام تشریف لاتے اور عیسائیوں کے جو رسم و رواج کو دیکھتے، تو وہ پہچان نہیں سکتے تھے کہ یہ وہی آدیش ہے جو میں نے ان کے سامنے پیش کیا تھا۔ اور یہ حالت تھی کہ وہ اپنے دھرم کو خود پہچان نہیں سکتے تھے۔ فاؤنڈر اور جو نبی تھے وہ خود جو ہے انکار کر دیتے کہ یہ وہ دھرم نہیں ہے جس کو میں لے کر کے آیا تھا۔ مثال کے طور پہ یہودی مذہب ہے۔ یہودی مذہب چند بے جان رسموں اور روایت کا نمونہ ہو گیا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے پہلے یہودی مذہب چند بے جان رسموں اور روایات کا نام تھا جو ایک دم سے بے جان اور مردہ ہو چکی تھی۔ یہودی مذہب جس کے پاس دنیا کے لیے کوئی پیغام نہیں تھا،
اقوام عالم کے لیے کوئی دعوت اور انسانیت کے لیے چارہ سازی اور مسیحائی کا کوئی سامان ان کے پاس موجود نہیں تھا۔ یہ مذہب اپنے عقیدہ توحید میں بھی ثابت قدم نہ رہ سکا، جو کہ تمام مذاہب جتنے بھی نبی اور رسول آئے ان کی پہلی دعوت توحید کی تھی، ایک اللہ کی عبادت، ایک اللہ کی طاقت اور ایک اللہ کے اوپر پورا بھروسہ۔ ان چیزوں کی دعوت سب سے پہلی دعوت ہر نبی کی ہوتی تھی۔ یہی دعوت موسیٰ علیہ السلام کی تھی، عیسیٰ علیہ السلام کی تھی، اور جتنے بھی نبی اور رسول آئے سب کی یہی دعوت تھی، جیسا کہ اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، کہ جتنے بھی رسول آئے سب نے ایک اللہ کے ہونے کی اور ایک اللہ سے ہونے کی جو ہے دعوت دی، یعنی توحید ہی نبیوں کی دعوت اور مشن کا پہلا پارٹ اور پہلا جز رہا ہے۔ تو اگر ہم دیکھیں یہودیوں کے ہاں تو یہودی توحید سے بہت دور ہو چکے تھے۔ یہودیوں نے اپنے پڑوسی قوموں کے اثر سے اور فاتح قوموں کے دباؤ سے ان کے بہت سے عقائد قبول کر لیے، یعنی دوسرے فاتح جو ان کے اوپر ہوئے ان کے عقائد کو یہودیوں نے قبول کر لیے۔ اب ان کی بہت سی عادتیں اور مشرکانہ بت پرستانہ اور جاہلی روایت اختیار کر لی۔ اس کا اعتراف بعض منصف مزاج یہودی مورخین خود کرتے ہیں۔ یہ جو میں کہہ رہا ہوں میں اپنی طرف سے نہیں بلکہ بہت سے انصاف پسند جو یہودی مورخین ہیں وہ خود اس بات کو مانتے ہیں۔ جیسے جیوش انسائیکلوپیڈیا کا مقالہ نگار لکھتا ہے کہ بت پرستی کے خلاف نبیوں کا غیظ و غضب یہ ظاہر کرتا ہے کہ دیوتاؤں کی پرستش اسرائیلی قوم کے دلوں میں جا گھر کر چکی تھی، یعنی نبیوں کا غصہ ہونا اپنی قوم پہ کہ اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے لیے غصہ، ان کے حالات پر غصہ ہونا یہ ثابت کرتا ہے کہ یہودی قوم جو ہے وہ اللہ کو ایک اللہ کی عبادت سے الگ ہو چکی تھی۔ فرماتے ہیں اور بابل کی جلاوطنی سے واپس آنے کے وقت تک پوری طرح اس کا اتصال نہیں ہوا تھا۔ پھر سے اس کو ہم ملاحظہ فرما لیں، اس تحریر کو انسائیکلوپیڈیا کی عبارت کو پھر سے ہم پڑھتے ہیں۔ بت پرستی کے خلاف نبیوں کا غیظ و غضب یہ ظاہر کرتا ہے کہ دیوتاؤں کی پرستش اسرائیل عوام کے دلوں میں گھر کر چکی تھی اور بابل کی جلاوطنی سے واپس آنے کے وقت تک پوری طرح سے وہ ختم نہیں ہوئی تھی۔ وہم پرستی اور سحر کے ذریعے سے بہت سے مشرکانہ خیالات اور رسوم دوبارہ عوام نے قبول کر لیے تھے۔ تالموڈ سے بھی اس امر کی شہادت ملتی ہے کہ بت پرستی میں یہود کے لیے بڑی جاذبیت اور کشش تھی۔ اس کا حوالہ ہے جیوش انسائیکلوپیڈیا والیوم 12 پیج نمبر 568-569۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہودی قوم جو ہے توحید کو ایک دم بھلا بیٹھی تھی اور شریعت کے جو اصول جو ضابطے انہیں موسیٰ علیہ السلام پیش کیے تھے اس کو ایک دم چھوڑ چکی تھی۔ ان کے جو پیشوا ہوتے تھے وہ ارباب کے پاور میں تھے، ان کے پیشوا جو ہے پاور رکھتے تھے خدا کے، وہ جس کو حلال کر دیں وہ حلال ہو جاتا تھا، جس کو حرام کر دیں وہ حرام ہو جاتا تھا۔ حالانکہ ایسا ہونا نہیں چاہیے۔ حلال تو وہ ہے جس کو اللہ نے حلال کیا، حرام وہ ہے جس کو اللہ نے حرام کیا۔ لیکن ان کے پیشوا اگر کسی نے کچھ رشوت دے دیا، کوئی باحثیت ہے، صاحب اثر ہے، تو ان کے لیے ان کے فتوے ان کے مسئلے بدل جایا کرتے تھے۔ ان کی پیشواؤں کا یہ حال تھا کہ کوئی غریب ہے تو اس کے لیے مسئلہ بدل جاتا تھا، یا ایک ہی مسئلہ سے ایک پیسہ والا دوچار ہے ایک غریب دوچار ہے تو غریب کے لیے تو وہ سزا ہے یا وہ حکم ہے جو تورات میں ہے، لیکن امیر کے لیے اس میں تحریفات، اس میں تبدیلیاں کر دی جاتی تھی۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد سے پہلے یہودی مذہب اپنی اصلی حالت پہ نہیں تھے، ان میں بے شمار تبدیلیاں اور بے شمار تحریفات ہو چکی تھی، اور یہ اس مقام پہ آ چکے تھے کہ اگر موسیٰ علیہ السلام آ جاتے یا ان کے اور کوئی دوسرے نبی آ جاتے تو اس یہودیت کو پہچان بھی نہیں سکتے، بلکہ اسے انکار کر دیتے اور یہ کہہ دیتے کہ یہ ہمارا مذہب نہیں ہے، ہمارا لایا ہوا آدیش نہیں ہے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد سے پہلے یہودیت کا یہ حال تھا۔ انشاءاللہ ہم اگلے اسباق میں دوسرے مذاہب کے بھی حالات کو پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو
صحیح مذہب اسلام پر چل لیں اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔